بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواہ مسلم. آج کی اس نشست میں مجھے جانوروں کے چمڑوں کے متعلق دو طرح کے مسائل بیان کرنے ہیں. پہلا مسئلہ چمڑے کے کھانے کے متعلق ہے اور دوسرا مسئلہ چمڑے کے پاک ہونے اور چمڑے کے استعمال کے بارے میں ہے. رہی بات چمڑے کے کھانے کے بارے میں، تو کسی بھی جانور کا چمڑا اس کے گوشت کے تابع ہوتا ہے. فقہ نے صراحت کی ہے کہ ان الجلد کاللحم، کہ جلد کا حکم، چمڑے کا حکم گوشت کے حکم کے جیسا ہوتا ہے. لہذا جو مأکول اللحم جانور ہیں، یعنی وہ جانور جن کا گوشت حلال ہوتا ہے، اگر انہیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت حلال ہو جاتا ہے. اب جب ان کا گوشت حلال ہو گیا تو ان کا چمڑا بھی حلال ہو گیا. لہذا جو جانور حلال ہیں اور انہیں شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا اور ان کا گوشت حلال ہو گیا تو اب ان کا چمڑا بھی حلال ہو گیا، ان کا چمڑا بھی کھانا جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر جائز چیز انسان کھاتا نہیں ہے، جس کا جی کہے کھائے، جس کا جی کہے نہ کھائے. لیکن بہرحال اگر کوئی شخص چمڑا کھاتا ہے اور وہ حلال جانور کا ہے جسے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اور حرام جانوروں کا چمڑا وہ حرام ہوتا ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہوتا. یہ تو کھانے کے متعلق ہو گیا. رہی بات چمڑے کے پاک ہونے کی اور اس کے استعمال کے جواز کی، تو اس کے بارے میں احناف کا جو مکتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور حلال ہیں اور انہیں شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا تو اب جب ان کا چمڑا کھانا جائز ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ پاک تو بدرجہ اولا ہوگا. لہذا اگر کوئی شخص انہیں کھانے کے بجائے ان کا استعمال کسی اور کام میں کرتا ہے، ان کا مسلح بنا لیتا ہے، جوتا بنا لیتا ہے، کسی اور کام میں ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جانور حلال ہے لیکن وہ مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا جا سکا، یا اسے ذبح کیا گیا لیکن اس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا تو اب وہ جانور مردار ہو گیا، میتہ ہو گیا. تو اب ایسی شکل میں اس کا چمڑا ناپاک ہے، دباغت دیے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. دباغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کیمیکل کا استعمال کر کے، نمک کا استعمال کر کے، یا دھوپ میں اسے سکھا کر، یا کسی بھی اور ذریعے سے اس پر جو آلائش لگی ہے، جو گندگی لگی ہے، اسے صاف کر دیا جائے، چمڑے کو قابل استعمال بنا لیا جائے اور پھر اسے اپنے استعمال میں لایا جائے. اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا دبغ الإهاب فقد طهر، کہ کچا چمڑا جب دباغت دے دیا گیا تو اب وہ پاک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا هل استمتعتم بإهابها، تو صحابہ نے کہا انها میتہ، کہ یہ تو مردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم اکلها، کہ اس کا کھانا حرام ہے، یعنی اس کا جو چمڑا ہے وہ تم اپنے دیگر کاموں میں استعمال کر سکتے ہو، کھا نہیں سکتے ہو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مردار کا بھی چمڑا ہے اور اسے دباغت دے کر پاک صاف کر دیا گیا، اس کی آلائش ختم کر دی گئی اور اسے قابل استعمال بنا لیا گیا تو اب اس کا استعمال جائز ہے. اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے چمڑے کو استعمال کرنے کی ترغیب دی اور آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے. معلوم ہوا کہ جس جانور کا کھانا حرام ہو تب بھی اس کے چمڑے سے انتفاع جائز ہے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے.
وہ اگرچہ مردار ہے. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کوئی بھی جانور خواہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، یعنی خواہ اس کا کھانا حلال ہو یا اس کا کھانا حرام ہو، اگر اس کے چمڑے کی دباغت دے دی جائے اور اس کا چمڑا اس سے نکال کر اسے صاف کر دیا جائے تو اب اس چمڑے کا استعمال جائز ہے، سوائے خنزیر کے، یعنی سوائے سور کے کہ وہ نجس العین ہے، اس کے چمڑے کو دباغت دے کر پاک نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس کے بدن کے دیگر اعضاء بھی پاک نہیں ہو سکتے خواہ ان کی کتنی ہی صفائی کی جائے. اب اسی حدیث میں آپ دوسرے ناحیے سے غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بکری کے پاس سے گزرے وہ مردہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اس کا کھانا حرام ہے، باقی اس سے جو دوسری طرح کا انتفاع ہو سکتا ہے، اس کے چمڑے کے استعمال کا یا اس کے پٹھوں کے استعمال کا، اس کی ہڈی کے استعمال کا، تو وہ درست ہے، وہ جائز ہے. اگر یہی بکری مردار نہ ہوتی بلکہ اسے شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہوتا تو اب اس کا چمڑا ذبح ہوتے ہی پاک ہو جاتا اور اس کا کھانا بھی جائز ہوتا، کیونکہ ذبح کے نتیجے میں جانور کے بدن سے آلائش اور گندی چیزیں نکل جاتی ہیں. اسی کی روشنی میں ہمارے فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی حرام جانور کو بھی سوائے خنزیر کے یعنی سور کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق ذبح کر دیا جائے تو چونکہ ذبح کے نتیجے میں خون اور دیگر آلائش نکل جاتی ہے، لہذا اب اس جانور کا چمڑا پاک ہو گیا. معلوم ہوا کہ چمڑے کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دباغت دے دی جائے، یعنی کوئی بھی مردار جانور ہو، مرا ہوا جانور ہے، خواہ وہ حرام ہو خواہ وہ حلال ہو، یعنی خنزیر کو چھوڑ کر اگر اس کا چمڑا نکال کر اسے دباغت دے دیا گیا، کیمیکل کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اسے پاک کر دیا گیا یا دھوپ میں سکھا دیا گیا تو اب وہ چمڑا پاک ہو گیا، اس کا استعمال جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کر دیا جائے تو اس ذبح کے نتیجے میں جانور کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اب اگر وہ جانور معقول اللحم ہے، یعنی وہ جانور ہے جس کا کھانا حلال ہے، تو اب اس جانور کا چمڑا اور گوشت کھانا بھی حلال ہوگا. لیکن اگر وہ جانور غیر معقول اللحم ہے، یعنی ایسا جانور ہے کہ جس جانور کا گوشت اور چمڑا کھانا جائز نہیں ہے، تو اب صرف اس کا استعمال جائز ہوگا، چمڑے کا کھانے کے علاوہ دیگر کاموں میں کھانا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کسی نے گدھے کو شریعت کے مطابق ذبح کیا تو اب اس ذبح کے نتیجے میں اس گدھے کا چمڑا پاک ہو گیا، اس چمڑے کا استعمال دیگر کاموں میں جائز ہے. اس سے کچھ بھی بنا کر، مسلح بنا کر یا کوئی اور چیز بنا کر اس چمڑے کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن کھانا جائز نہیں ہوگا. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی حلال جانور کو ذبح کرتا ہے، مثلا بکری ہے، بھینس ہے، تو اب اس کا گوشت اور چمڑا کھانا بھی جائز ہوگا اور اس کے چمڑے کو دیگر کاموں میں استعمال کرنا بھی جائز ہوگا.